ایک پرسکون نیند ہماری رب کی دی ہوئی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اس وقت کا انتظار کرتا ہے جب اس نے نیند لینی ہو۔ لیکن ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے نیند خود جو ہے ایک تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ میری آج کی ویڈیو کے بعد آپ میں سے کئی لوگ یہ ضرور سوچیں گے کہ یہ کیسز تو ہمارے آس پاس موجود ہیں اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر علی حسن، نیورولوجسٹ، اور اپنے چینل نیورو اویئرنیس ود ڈاکٹر علی حسن پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میرا آج کا ٹاپک میرے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ بہت ساری اہم بیماریاں ہیں جن کے بارے میں آپ کو آگاہی دینا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ نیند کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں تو سوچا اس بارے میں بھی بات کر لی جائے۔ یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں کے گھروں میں اس کے مریض ہوں گے، لیکن آگاہی نہ ہونے کے سبب آپ اسے بیماری نہیں سمجھتے ہوں گے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پیراسومنیاز کی۔ ہم نے اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا، نیند کی 2 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو جانے بغیر ہمیں پیراسومنیا کو سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ دوسرا، ان بیماریوں کا ذکر کیا ہے جن کو پیراسومنیاز کہا جاتا ہے۔ تیسرا، پیراسومنیا کو تشخیص کیسے کیا جاتا ہے اس بارے پہ بات کی گئی ہے۔ اور چوتھا، پیراسومنیا کو کس طرح علاج کیا جاتا ہے، اس پر ہم ڈسکس کریں گے مختصراً۔ اپنے اس ویڈیو میں ہم نے پہلے 2 حصوں کو ڈسکس کیا ہے۔ ناظرین، پیراسومنیا ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے جو ان بیماریوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن کا تعلق نیند سے ہوتا ہے۔ پیراسومنیا میں مریض مختلف قسم کے تجربات سے گزرتا ہے۔ کوئی سوتے میں اوٹ پٹانگ ادھر ادھر کی جسمانی حرکات کرتا ہے، تو کسی کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، کوئی منہ سے آوازیں نکالنے لگتا ہے تو کوئی نیند میں چلنے لگتا ہے۔ مریض کو یہ مسائل 3 اوقات میں آ سکتے ہیں۔ ایک، جیسے ہی اس کو نیند آنے لگتی ہے اس وقت۔ دوسرا، جب وہ مکمل نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا، جب وہ نیند سے جاگنے والا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک عام شخص نیند کے بارے میں بہت ہی محدود علم رکھتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نیند کچی ہوتی ہے یا نیند پکی ہوتی ہے۔ نیند میں خواب آتے ہیں، نیند میں خواب نہیں آتے۔ نیند میں جو خواب آتے ہیں وہ یاد رہتے ہیں یا بالکل بھی یاد نہیں رہتے۔ اس سے زیادہ عموماً عام لوگوں کو نیند کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوتا۔ سائنس بتاتی ہے کہ نیند کسی ایک حالت کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی درجے یا اسٹیجز ہوتے ہیں۔ میں اس کی تفصیلات میں جا کر آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف نیند کی 2 حالتوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جن کا تعلق پیراسومنیا سے ہے۔ ہماری ایک نیند کو نان ریم سلیپ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری کو ریم سلیپ کہا جاتا ہے۔ یہ جو نان ریم سلیپ ہے، اس کو آپ گہری نیند بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آس پاس کا شور شرابہ ہماری نیند کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ اس نیند میں عموماً خواب نہیں آتے، اور اگر آئیں بھی تو بالکل یاد نہیں رہتے یا بہت تھوڑے سے یاد رہ جاتے ہیں۔ یہ والا حصہ نیند کا ہماری تقریباً 70 سے 80% نیند اسی حصے پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ بقیہ 20 سے 30% نیند ریم سلیپ ہوتی ہے، جس کو آپ کچی نیند کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تھوڑے سے کھٹکے یا آواز سے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس نیند کی 2 باتیں بہت اہم ہیں، آپ کو میں چاہوں گا کہ اسے یاد رکھیں۔ ایک، ہمیں خواب اسی نیند میں آتے ہیں اور وہ یاد بھی رہتے ہیں۔ اسی نیند کی حالت میں ہمارا جسم جو ہے مفلوج ہو جاتا ہے، بالکل حرکت نہیں کرتا۔ بس ان 2 باتوں یاد رکھیے گا، کیونکہ آگے چل کے جب ہم پیراسومنیا کی بات کریں گے تو وہاں میں ان چیزوں کا ریفرنس دوں گا آپ کو۔ اب آتے ہیں پیراسومنیا کی طرف۔ پیراسومنیا کو نیند کی انہی 2 حالتوں کے مطابق جو ہے تقسیم کیا گیا ہے۔ نان ریم پیراسومنیا، اس میں 4 بیماریوں کا ذکر کروں گا، جبکہ دوسری پیراسومنیا جو ہے وہ ریم سلیپ پیراسومنیا ہے۔ ان میں 3 بیماریوں کا میں ذکر کروں گا۔ یہ تمام کی تمام بیماریاں بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے اس کو مختصراً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نائٹ ٹیررز۔ یہ
पैरासोम्निया बच्चों में ज़्यादा होता है। इसमें बच्चा अचानक से नींद से उठता है और खौफज़दा हो जाता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। अगर वो छोटा है तो रोना शुरू कर देता है। ये कैफियत चंद मिनट तक रहती है। इसके बाद बच्चा या तो खुद ही सो जाता है या फिर मुकम्मल जाग जाता है, लेकिन उसे अपनी इस सारी कैफियत के बारे में कुछ याद नहीं रहता। याद रहे कि इस कंडीशन में बच्चे ने कोई ख्वाब नहीं देखा होता है, बस उसकी अचानक से आंख खुलती है और वो खौफज़दा होकर रिएक्ट करता है। दूसरी बीमारी स्लीप वॉक, ये पैरासोम्निया भी बच्चों में ज़्यादा होता है। इसमें बच्चा बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है, बेड पर खड़ा हो जाता है या बेड से नीचे उतरकर चलने लगता है। बच्चा या बड़ा ये सारी हरकतें सोते में कर रहा होता है। कभी तो सिर्फ इधर उधर कमरे में चल फिर कर आके सो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात कोई और काम भी करने लग जाता है। मसलन कपड़े तब्दील करना शुरू कर दिया, इधर की चीज़ उठाई उधर रख दी, उधर की इधर रख दी। छुरी और माचिस वगैरह का इस्तेमाल भी ये लोग कर सकते हैं। ये कैफियत अमूमन 15 से 20 मिनट या कुछ ज़्यादा देर तक रहती है। फिर बच्चा या बड़ा खुद ही आकर अपने बिस्तर पर सो जाता है या किसी दूसरे कमरे में किसी और बिस्तर पर या सोफे पर जाके सो जाता है। ये कैफियत ख़तरनाक हो सकती है अगर बच्चा या बड़ा छुरी या माचिस वगैरह से ख़ुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाए। ये स्लिप होकर या चीज़ों से टकरा कर भी गिर सकता है और ज़ख्मी हो सकता है। इस पैरासोम्निया का सबब अमूमन कोई जहनी दबाव या कुछ दवाइयाँ जैसे कि एलर्जी की दवाइयाँ वगैरह हो सकती हैं। तीसरा पैरासोम्निया एबनॉर्मल ईटिंग, ये पैरासोम्निया बड़ों में और खुसूसन औरतों में ज़्यादा देखा गया है। इसमें मरीज़ नींद की हालत में ही होता है, या तो बिस्तर पर लेटे लेटे या किचन में जाकर चीज़ें उठा उठा कर खाना शुरू कर देता है। इस पैरासोम्निया की ख़ास बात यह है कि मरीज़ जो चीज़ें खाता है वो अपनी नॉर्मल जागने वाली हालत में नहीं खा सकता। मसलन कच्चा गोश्त, गंदे फ्रूट, बासी खाना, सूखी रोटियां, बर्तन धोने वाले साबुन वगैरह वगैरह। ऐसा मरीज़ ना सिर्फ मोटा हो जाता है बल्कि गैर सेहतमंद खाना खाने की वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती का मरीज़ भी बन जाता है। चौथा पैरासोम्निया कन्फ्यूजनल अराउज़ल, ये पैरासोम्निया भी ज़्यादातर बच्चों में होता है लेकिन बड़ों में भी देखा गया है। इसमें मरीज़ गहरी नींद से उठता है, बज़ाहिर वो जाग रहा होता है लेकिन कन्फ्यूज्ड होता है। उसे बात की जाए तो उसे कुछ पता नहीं होता। बाज़ औक़ात ये बिस्तर की चादर या कपड़ों को भी नोचने लगता है। ये कैफियत कुछ मिनटों तक बरकरार रह सकती है। बड़ों के अंदर अमूमन ये पैरासोम्निया ज़हनी बीमारियों और डिप्रेशन की वजह से देखा जाता है। पांचवा पैरासोम्निया नाइटमेयर्स। नाज़रीन, नाइटमेयर्स कहते हैं डरावने ख्वाबों को, जो कि नॉर्मली भी कई लोग देखते हैं और उनकी वजह से उनको खौफ होता है। लेकिन पैरासोम्निया की बीमारी हम उस वक्त कहेंगे जब ये नाइटमेयर्स या डरावने ख्वाब आपको बार 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 आने लगे और उनके देखने के बाद आपकी अचानक आंख खुल जाए और उस ख्वाब की वजह से आपके अंदर खौफ, परेशानी, गम, गुस्सा वगैरह महसूस करने लगे। नाइटमेयर्स या डरावने ख्वाब की ख़ास बात ये होती है कि ये ख्वाब मनोअन पूरे के पूरे आपको याद होते हैं। ये पैरासोम्निया बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी देखा गया है और ये अमूमन उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जिनको कोई शदीद परेशानी हो या वो किसी हादसे से गुजरे हों। कुछ दवाइयाँ मसलन जो डिप्रेशन के लिए दी जाती है वो भी नाइटमेयर्स की शिद्दत को बढ़ा देती हैं। छठा पैरासोम्निया इज़ ए स्लीप पैरालिसिस। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि रैम स्लीप की दो ख़ास बात होती हैं। उनमें से एक ये थी कि नींद की हालत में नॉर्मली हमारा जिस्म बिल्कुल बेजान होता है और जैसे ही हमारी आंख खुलती है हमारा जिस्म भी हरकत में आ जाता है। लेकिन अगर आपकी आंख खुल जाए लेकिन जिस्म बिल्कुल मफलूज हो, आप उसको बिल्कुल हिला जुला ना सकें, तो इस कैफियत को स्लीप पैरालिसिस कहेंगे। ये भी पैरासोम्निया है। ये बहुत ही अजीब बीमारी है कि आप जाग रहे हैं लेकिन आप अपने जिस्म को बिल्कुल हरकत नहीं दे सकते। ये कैफियत कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक रहती है। कुछ मरीज़ों में इस कैफियत के दौरान बात की जाए या मरीज़ के जिस्म को छुआ जाए या दबाया जाए
تو بے جان جسم میں جان آ جاتی ہے۔ اب آتے ہیں آخر میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی عجیب و غریب بیماری کی، اسے ریم سلیپ بیہیویئر ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ ناظرین، ابھی ہم نے ذکر کیا کہ نیند میں ہمارا جسم بے جان ہوتا ہے، اور یہ ایک نارمل نیند کا نارمل پروسیس ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم خواب دیکھ رہے ہیں اور ایک ایسا خواب جس میں ہم حرکت کر رہے ہوں، مثلاً آپ بھاگ رہے ہوں، کرکٹ کھیل رہے ہوں اور یا کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہے ہوں، تو خواب میں صرف آپ کا یہ ریل چل رہی ہوتی جو آپ کر رہے ہیں، لیکن جسم کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے آپ کا جسم حرکت نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ کو ریم سلیپ بیہیویئر ڈس آرڈر ہو گیا ہے تو اس میں یہ بے جان رہنے والی کیفیت برقرار نہیں رہتی، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں وہی حرکت آپ جسم میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا مریض جب وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ صرف خواب نہیں رہتا، بلکہ اس کے اثرات اس کے جسم پہ آنے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ اگر خواب میں کسی سے لڑ رہا ہو، کسی کو مار رہا ہو، تو پھر وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے جسم پہ آ رہی ہیں، جس میں آپ مریض کے برابر والا دیکھتا ہے کہ وہ کسی کو پنچ مار رہا ہے، کسی کو کک مار رہا ہے، اور جہاں تک مریض کا تعلق ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا اپنی ان حرکات کے بارے میں، وہ تو صرف خواب دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ جاگنے کے بعد اسے یاد رہتے ہیں۔ اس بیماری کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس سے نہ صرف مریض بلکہ اس کے ساتھ جو سو رہا ہوتا ہے اسے بھی چوٹ آ سکتی ہے۔ یہ بیماری عموماً بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے، 50 سے 60 سال کی عمر کے یا اس سے بھی زیادہ۔ خصوصاً ان لوگوں میں یہ بیماری زیادہ دیکھی گئی ہے جن کو یادداشت کی بیماری جیسے کوئی ڈیمنشیا ہے اس میں، یا ایک راشا کی بیماری جس کو ہم پارکنسنس ڈیزیز کہتے ہیں ان کے اندر۔ اور آخر میں جاتے جاتے میں مختصراً 2 پیراسومنیاز کا اور ذکر کروں گا۔ ایک جس کو ہم بروکسزم کہتے ہیں، جس میں نیند میں دانت پیسنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا پیراسومنیا ہے سلیپ ٹاکنگ، اسے نیند میں باتیں کرنا کہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہمارا پہلی ایپیسوڈ تھا جس میں ہم نے پیراسومنیا کی بیماریوں کا ذکر کیا۔ ہم اپنے آنے والی دوسرے ایپیسوڈ میں مزید بات کریں گے کہ ان بیماریوں کو ڈائیگنوز کیسے کیا جاتا ہے اور ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ اس وقت تک کے لیے